حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری میں بھی آئی ہے فضائل صحابہ میں، اور مسلم میں بھی آئی ہے، اور کتاب الجہاد میں بھی آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، ان کی ذوات کا مقام و مرتبہ بیان کیا کہ ان کی ذاتی پرسنالٹی جو اللہ نے میری صحبت کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی، وہ کتنی بڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا ایک صحابی 1 کلو کسی کھجوروں کا صدقہ کر دے اور سارا جہان اور صدقہ کر دے روح زمین کا، جو میرے صحابی نے 1 کلو صدقہ کیا ہے سارا جہان صدقہ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہیں میرے شرف صحبت ملا ہے، وہ میری صحبت میں بیٹھ کر صحابی بنے ہیں، اس لیے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب باتیں مجھے اور بھی ستا رہے ہیں یہاں پر، لیکن وہ دوسری رہ جائیں گی جو وسیلے کے حوالے سے ہیں۔ تو حضور مقام و مرتبہ بیان فرما رہے تھے۔ اسی میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جہاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے، تو لڑتے لڑتے مشکل پیش آئے گی کہ وہ فتح نہیں ہو رہی ہوگی، تو اچانک ایک آواز آئے گی کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہے بندہ؟ حضور کو دیکھنے والا کوئی صحابی ہے؟ تو پورے کراؤڈ سے، گروپ سے، اس مجمع سے جواب دیا جائے گا ہاں ہاں ہاں، اس گروپ کے اندر فلاں صحابی ہے۔ تو جب اس صحابی کا نام لیا جائے گا تو اس صحابی کے نام اور اس کی صحابیت، اس کی ذات کی برکت سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو گویا وہاں بخاری مسلم نے وسیلے کا لفظ اس نے استعمال کیا، انہوں نے کہا ہے حضور کے صحابی کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، یعنی گویا اس کے وسیلے سے، اس کی ذات کے وسیلے سے خدا لشکر کو فتح دے دے گا، حالانکہ وہ کر جہاد رہے ہیں۔ عمل جہاد کی وجہ سے فتح نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے صحابی کی ذات کی وجہ سے فتح ہوگی۔ آگے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم لکھ رہے ہیں پھر وقت گزر جائے گا، تابعین کا زمانہ آئے گا اور ایک لشکر کہیں لڑ رہا ہوگا، فتح نہیں ہو رہی ہوگی، مشکل ہوگی، تو آواز آئے گی، پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں میں ہے؟ جو پچھلا ذکر تھا وہ تھا کیا کوئی مصطفیٰ کو دیکھنے والا موجود ہے، کوئی صحابی موجود ہے؟ اب پوچھا جائے گا کوئی تابعی موجود ہے؟ پھر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے لوگ نکلے ہیں، ایماندار ہیں، ان کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں اور نیک عمل خود کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود پھر سوال کیا جائے گا، پوچھا گا کیا تم میں کوئی تابعی ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کی زیارت کی ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں جب یہ کہا جائے گا نا ہے، تو اس کی ذات کی وجہ سے اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ ذات کا وسیلہ، ابھی بھی کوئی اور دلیلیں چاہیے اس کے لیے؟ اگر نہ ماننے والا ہو تو لاکھیں دلیلیں دے دیں، وہ نہیں مانے گا۔ اگر ماننے والا ہو تو ایک دلیل سے مان جائے گا۔ پھر آگے امام بخاری اور امام مسلم نے کنٹینیوس حدیث کو رکھا، وہ کہتے ہیں پھر وقت آئے گا، تبع تابعین کا زمانہ آ جائے گا۔ جب تبع تابعین کا زمانہ آئے گا، وہ جہاد کر رہے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، ایمان، تقوی، عمل صالح پاس ہوگا، اور پھر وہاں پر وہ جائیں گے اور جا کر وہ جہاد کریں گے، نیک عمل کر رہے ہوں گے، فتح نہیں ہوگی۔ پھر پوچھنے والا کوئی پوچھے گا، سوال ہوگا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، تبع تابعی ہو؟ کہا جائے گا ہاں، تو اس کو فتح ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل صحابہ میں صحابہ کی، تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں جو میرے دیکھنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کا نام پکارا جائے گا، نام لیا جائے گا تو وہاں فتح ہو جائے گی۔ یہ ذات کا وسیلہ نہیں تو اور کس بات کا وسیلہ ہے؟ تو یہ ذات کا وسیلہ ہے کہ ان کے نام سے فتح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بعض جو لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں
اگر تم اللہم بجاہ النبی الکریم اللہم انی اسألک بحق النبی الامی، اے اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں نبی کے وسیلے سے، اگر تم یہ نام نہ لو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا جاتا کچھ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ظاہری جانا یعنی ظاہراً کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری محبت اور تقوی جاتا ہے، اور وہ سنت جاتی ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر صحابی کا نام لیں تو خدا فتح دے دیتا ہے، تابعین کا نام لیں تو خدا فتح نام سے دیتا ہے، تبع تابعین کا نام لیں تو خدا نام سے فتح دیتا ہے، اور جو خدا صحابہ کا تابعین تبع تابعین کے نام کا حیا فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے، وہ خدا اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام کا لحاظ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ان کے نام کا لحاظ فرماتا ہے اور ان کے لحاظ سے کرم نوازیاں فرماتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اس دعا کے اندر، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ جب تیرے نبی ظاہراً دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم ان کا نام لیتے تھے، ان کے وسیلے سے مانگتے تھے تو دے دیا کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کیوں وہ چھوڑیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ زوات کا وسیلہ سنت ہے اور خدا عطا فرماتا ہے۔